بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدائی اسلام میں جو شخص مسلمان ہوتا تھا وہ اپنے اسلام کو حتی الوسیع مخفی رکھتا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بھی اس وجہ سے کہ ان کو کفار سے اذیت نہ پہنچے اخفا کی تلقین ہوتی تھی۔ جب مسلمانوں کی مقدار 39 تک پہنچی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اظہار کی درخواست کی کہ کھلم کھلا اعلان کی تبلیغ کیا جائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اول انکار فرمایا، مگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اصرار پر قبول فرما لیا اور ان سب حضرات کے ساتھ لے کر مسجد کعبہ میں تشریف لے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تبلیغی خطبہ شروع کیا۔ یہ سب سے پہلا خطبہ ہے جو اسلام میں پڑھا گیا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاچا سید الشہید حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اسی دن اسلام لائے ہیں، اور اس کے 3 دن بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ مشرق با اسلام ہوئے ہیں۔ خطبے کا شروع ہونا تھا کہ چاروں طرف سے کفار و مشرکین مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی باوجود کہ مکہ مکرمہ میں ان کی عام طور سے عظمت و شرافت مسلم تھی، اس قدر مارا کہ تمام چہرہ مبارک خون میں بھر گیا، ناک کان سب لہو لہان ہو گیا، پہچانے نہ جاتے تھے۔ جوتوں سے لاتوں سے مارا، پاؤں میں روندا اور جو نہ کرنا تھا سب ہی کچھ کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بے ہوش ہو گئے۔ بنو تمیم یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے قبیلے کے لوگوں کو خبر ہوئی، وہ وہاں سے اٹھا کر لائے۔ کسی کو بھی اس پر تردد نہ تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس وحشیانہ حملے سے زندہ بچ سکیں گے۔ بنو تمیم مسجد میں آئے اور اعلان کیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اگر اس حادثے میں وفات ہو گئی تو ہم لوگ ان کے بدلے میں عتبہ بن ربیعہ کو قتل کریں گے۔ عتبہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو مارنے میں بہت زیادہ بدبختی کا اظہار کیا تھا۔ شام تک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بے ہوش رہی، باوجود آوازیں دینے کی، بولنے یا بات کرنے کی نوبت نہ آئی تھی۔ شام کو آوازیں دینے پر بولے تو سب سے پہلا لفظ یہ تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے۔ لوگوں نے اس پر بہت ملامت کی کہ انہی کے ساتھ کی بدولت یہ مصیبت آئی، اور دن بھر موت کے منہ میں رہنے پر بات کی تو وہ بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا جذبہ اور انہی کو لے کر۔ لوگ پاس سے اٹھ کر چلے گئے اور بدلی بھی تھے کہ اور یہ بھی کہ آخر کچھ جان باقی ہے کہ بولنے کی نوبت آئی، اور آپ کے والدہ ام خیر رضی اللہ عنہ سے کہہ گئے کہ ان کو کھانے پینے کے لیے کسی چیز کا انتظام کر دیں۔ وہ کچھ تیار کر کے لائیں اور کھانے پر اصرار کیا، مگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وہی ایک صدا تھی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیا گزری۔ ان کی والدہ نے فرمایا، مجھے تو خبر نہیں کہ کیا حال ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ام جمیل رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن کے پاس جا کر دریافت کر لو کہ کیا حال ہے۔ وہ بیچاری بیٹے کی اس مظلومانہ حالت کی بےتابہ درخواست کو پورا کرنے کے واسطے ام جمیل رضی اللہ عنہ کے یہاں گئیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حال دریافت کیا۔ وہ بھی عام دستور کے موقف اس وقت تک اپنے اسلام کو چھپائے ہوئے تھی۔ فرمانے لگی کہ میں کیا جانوں کون محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کون ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ تیرے بیٹے کی حالت سن کر رنج ہوا، اگر تو کہے تو میں چل کر اس کی حالت دیکھوں۔ ام خیر رضی اللہ عنہ نے قبول کر لیا، ان کے ساتھ گئیں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حالت دیکھ کر تحمل نہ کر سکیں، بے تاشا رونا شروع کر دیا کہ بد کرداروں نے کیا حال کر دیا، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے کیے کی سزا دے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پھر پوچھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے۔ ام جمیل رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی والدہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ وہ سن رہی ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان سے خوف نہ کرو، تو ام جمیل رضی اللہ عنہ نے
خیریت سنائی اور عرض کیا کہ بالکل صحیح سالم ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اس وقت کہاں ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف رکھتے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھ کو خدا کی قسم ہے کہ اس وقت تک کوئی چیز نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نہ کر لوں۔ ان کی والدہ تو بے قراری تھی کہ وہ کچھ کھا لیں، اور انہوں نے قسم کھا لی کہ جب تک زیارت نہ کر لوں کچھ نہ کھاؤں گا۔ اس لیے والدہ نے اس کا انتظار کیا کہ لوگوں کی آمد رفت بند ہو جائے، مباد کوئی دیکھ لے اور کچھ عزیز پہنچائے۔ جب رات کا بہت سا حصہ گزر گیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو لے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے لپٹ گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی لپٹ کر روئے، اور مسلمان بھی سب رونے لگے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حالت دیکھی نہ جاتی تھی۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے درخواست کی کہ یہ میری والدہ ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے ہدایت کی دعا بھی فرما دے اور ان کو اسلام کی تبلیغ بھی فرمائیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اول دعا فرمائی، اس کے بعد ان کو اسلام کی ترغیب دی، وہ بھی اسی وقت مسلمان ہو گئی۔ عیش و عشرت، نشاط و فرات کے وقت محبت کے دعوے کرنے والے سینکڑوں ہوتے ہیں۔ محبت و عشق وہی ہے جو مصیبت اور تکلیف کے وقت بھی باقی رہے۔